اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے وہ آیات مجیدہ رکھیں گے کہ جن آیات کے اندر خالق لم یزل نے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ وجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی پاک ذات کا ذکر کیا ہے۔ یعنی آج سے ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ یہی ہوگا کہ المنتقم فی القرآن، کہ امام زمانہ کی ذات کے بارے میں قرآن مجید میں کہاں کہاں آیات نازل ہوئی ہیں۔ ایک چھوٹا سا اشتباہ بھی ہماری عوام کو ہوتا ہے، اس کا بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غلطی کا بھی ازالہ کیا جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو پہلی آیت ہے، اکثر ہم نے اپنے مومنین سے سنا کہ ہمارے مومنین جو ہے نا وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کو شروع سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی قرآن مجید کی پہلی آیت ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی عقل پر، ان لوگوں کے فہم پر جو اپنے آپ کو عالم بھی کہلواتے ہیں اور اس کے باوجود وہ آل محمد علیہ السلام کی مدد کے بھی منکر ہیں۔ کیونکہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہی عوام الناس کو بتا دیتے، عوام کو سمجھا دیتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حقیقی معنی کیا ہے، تو کبھی بھی یہ عوام کا طبقہ، کبھی بھی یہ امت آل محمد علیہ السلام کے در سے دور نہ جاتی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عام ترجمہ آج تک کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک یہ ترجمہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم اس ترجمے کی تردید نہیں کرتے، لیکن اگر آپ بظاہر بسم اللہ کے الفاظ کو دیکھیں تو ان کے اندر با، اس، اللہ، رحمان، رحیم یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جو علماء ہیں وہ یقیناً مجھ طالب علم کی تائید کریں گے کہ جو با ہے وہ یہاں پہ استعانت کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب بسم اللہ کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں اللہ کے اسم سے مدد طلب کرتا ہوں، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں نکلتی ہیں مومنین، جس طرح اللہ کو رحمان اور رحیم کہا گیا ہے، ایک ترکیب کے مطابق یہاں پہ بسم اللہ میں اللہ کا اسم بھی رحمان ہے اور اللہ کا اسم بھی رحیم ہے، یعنی میں اللہ کے اسم سے مدد طلب کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ تو جب یہ واضح ہوگا کہ ہم مدد اللہ کے اسم سے مانگ رہے ہیں، تو آئیے نا آل محمد علیہ السلام کے در پہ جائیں اور پوچھیں کہ وہ اسماء کون سے ہیں جن کی مدد کے ذریعے ہم اپنا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں۔ تو بیشتر احادیث کتب آل محمد علیہ السلام کے اندر بھری پڑی ہیں کہ آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن الاسماء الحسنی، کہ ہم ہی اللہ کے پیارے نام ہیں، ہم ہی اللہ کے وہ اچھے نام ہیں، جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ کے لیے بہت پیارے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے پیارے نام ہیں وہ ہم ہیں۔ تو اس کا مطلب مولا امیر سے لے کر امام زمانہ تک صلوات اللہ علیہ مجمعین جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو یہ تمام کے تمام اللہ کے اس اسم کا مظہر بن کے آپ کی مدد کرنے کو پہنچتے ہیں۔ جو پہلی آیت امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی پاک ذات کی شان کی ہے قرآن میں، وہ ابتدائے قرآن ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے کہ مالک ذات ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے، مالک اپنے ناصرین میں اپنے منتظرین میں شمار فرمائے، اور مالک وہ روز سعید ہمیں جلدی سے پہلے دکھائیں کہ ان کا پاک گھر در آباد ہو، ہم ان کی کلی معرفت حاصل کریں، ہماری عقلوں سے یہ گناہوں کے پردے ہٹ جائیں، اور مالک ہمیں اپنی زیارت نصیب فرمائیں۔ آمین بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین۔